نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھیں گے گرامر میں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے الاستغال۔ جیسے آتا ہے ضربت زیدن، فعل، ضربت فعل ہے، فاعل ہے، اور مفعول بھی ہے زیدن، اور یہ مل کر ایک جملہ فعلیہ بن رہے ہیں۔ اب زیدن ضربت یہ بھی ایسے ہی ہے، اب جو ہے ہمارے پاس مفعول بھی مقدم ہو گیا اور فعل اور فاعل مل کر، مفعول بھی فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں۔ دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، ضربت زیدن یا پھر زیدن ضربت۔ اچھا، اب اگر آ جاتا ہے زیدن ضربتہ، اب زیدن اس کا مفعول نہیں ہے بلکہ ہو کی ضمیر اس کا مفعول بھی بن کر آ رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں زیدن بھی حالت نصب میں ہے، تو اب یہ پھر کس کا مفعول ہوا، کیا چیز ہوئی؟ قرآن میں یہ اسلوب کثرت سے ملے گا، جیسے والارض مددناها والسماء رفعها۔ اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا مفعول بن رہی ہے، جو والارض ہے یا والسماء ہے یہ اس کا نہیں بن رہا ہے، مفعول نہیں ہے، اس کا مفعول بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے گرامر کی اسلام میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں الاستغال۔ زیدن ضربتہ، اس میں زیدن کو کہیں گے مشغول عنہ، اور ضربتہ کو کہیں گے عامل، مشغول کہیں گے یہ عامل ہے، مشغول اس کو کہیں گے، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ مشغول بھی ہو جائے گی۔ ایک ایسا اسم جس کا فعل اسی کی ضمیر میں مشغول ہو، یعنی کہ ایک ایسا اسم جس کا فعل اسی کی ضمیر میں مشغول ہو، اس کو کہتے ہیں الاشتغال۔ ایسی صورت میں گرامر والے اس اسم سے پہلے ایک فعل محذوف مانتے ہیں، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، یہ ایک فعل محذوف مان لیں گے، ضربت کا فعل پہلے محذوف ہے، اس کے بعد آ جائے گا زیدن ضربتہ، زید وہ جسے میں نے مارا۔ آگے آنے والا جملہ اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے، جو پیچھے ہم نے فعل محذوف مانا ہوتا ہے نا، آگے آنے والا جملہ اسی کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اصل میں تو تھا زیدن ضربتہ، اب ہم نے پیچھے ایک فعل محذوف مان لیا ضربتہ زیدن، ٹھیک ہے، ضربتہ ہم نے مان لیا، میں نے مارا اس کو، ضربتہ زیدن میں نے زید کو مارا، زیدن ضربتہ، زید وہ جسے میں نے مارا۔ اب اگر زید کو رفع میں پڑھا جائے تو بن جائے گا زیدن ضربتہ، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ہم اس طرح اس میں ایسے بھی سینٹینس یوز ہو سکتا ہے یہ۔ پھر یہ تفصیلات میں ملے گا کہ کہاں رفع ہی پڑھنا واجب ہے، کہاں نصب ہی پڑھنا واجب ہے، کہاں یہ رفع میں پڑھنا بہتر ہے یا پھر کہاں نصب میں پڑھنا بہتر ہے۔ پھر پانچواں اس طرح سے کہ چاہے رفع میں پڑھیں چاہے نصب میں پڑھیں برابر ہے۔ تو یہ جو سبع قرات ہے، قرآن کو 7 حروف میں پڑھتے ہیں، اس میں مختلف قرآ جو ہیں اس پہ کوئی رفع سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی نصب سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ رفع اور نصب سے دونوں سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ اس کی توجہ بیان کی گئی ہے۔ 5 صورتوں میں اس اسم کا اعراب الاستغال میں ہی ہمیں ملے گا۔ جب بھی قرآن میں ایسا کوئی آپ کے پاس لفظ آئے تو ہم اسے ایک محذوف فعل کا مفعول بھی بنائیں گے، اور دوسرا جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا، جیسے کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 میں آیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے واو تو جو ہے ہم نے ایک استناف کا لیا ہے، ابتدعو جو ہے وہ ہم اس کو ایک فعل محذوف پہلے مان لیں گے، رہبانیتن ابتدعوہا۔ اب جو ابتدعو ہمارے پاس آیا ہے بعد میں،
میں آپ کو دکھاتی ہوں کرسر کے ساتھ، یہ ابتداؤ جو ہے اس کا یہ مفعول بن رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب یہ ابتداء یہ ہمارے پاس ایک مفعول بن رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم ایک جملہ مان لیں گے، اور یہ سے پہلے جو یہ رہبانیتن ہے، یہ اس ابتداء کے لیے مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جو کہ رہبانیت کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا کریں گے ایک محذوف ابتداء مان لیں گے، ابتداء رہبانیتن، انہوں نے ایجاد کر لی رہبانیت، ابتدعوہا، انہوں نے ایجاد کر لیا اسے، ترجمہ اس کا کریں گے انہوں نے ایجاد کر لی رہبانیت، اس کو تو انہوں نے ایجاد کر لیا، تو اس طرح سے ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کی جو گرامیٹیکل انالیسز ہوگا وہ اس طرح سے کریں گے کہ ہم اس طرح کی کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم الاشتغال کے ذریعے سے ہم اس ایک فعل محذوف مان لیں گے اس سے پہلے، اور پھر اس فعل کو ہم اس کا آگے سے ترجمہ کریں گے۔ جب ہم یہ فعل محذوف مان لیں گے تو پھر اس کے جو پہلے فعل محذوف ماننا ہے، آگے آنے والا جملہ اسی فعل کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔